حسن صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے عدیل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی، آپ زیادتی کر رہی ہیں عدیل کے ساتھ، آپ پتہ نہیں ایزی لے رہی ہیں اس بات کو بہت زیادہ. وہ ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، آپ ان کی بات تو پوری ہونے دیں. وہ اتنی ضروری بات کر رہے ہیں، جذبات بھی ان کے مجھے آگے بھی پڑھنا ہے پروگرام میں، اور بھی ٹاپکس ہیں جن پہ مجھے بات کرنی ہے. جی حسن نے کیا ضروری بات کر لینی ہے جو عدیل کے پاس نہیں ہے؟ اس کی بات تو پوری ہونے دیں. جی حسن صاحب دیکھیں عدیل لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی سعد رسول صاحب. عدیل ورائش صاحب جو بات کریں نا، یہ بڑی زیادتی ہے. میں آپ کے ساتھ اس ظلم کو نوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ عدیل ورائش صاحب کا احتجاج اپنی جگہ، لیکن عدیل ورائش صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ جو آروز جن پر الزام لگ رہا ہے کہ جنہوں نے بڑا اعداد و شمار کی جادوگری دکھائی ہے، ان کو معاشی ایکسپرٹ کے طور پہ تعینات کر دیا جائے اور ان کی خدمات لے لی جائیں تاکہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، اور جو حکومت بننے جا رہی ہے جس کو آپ کمزور کہہ رہے ہیں، وہ ان کو بھی خدمات سے نوازے اور معاشی حالات بہتر کر دے، ان کی حکومت کے اعداد و شمار بہتر کر دیں. تو اگر قطع کلامی کی معذرت حسن صاحب، یہ بنیادی طور پہ انہی آروز نہیں ملک تو چلانا ہے. یہ انتظامی آروز جو لیے گئے ہیں، جو اس وقت کہا جا رہا تھا بڑا فیلئر ہوگا، اصل میں یہی تو ملک چلا رہے ہیں. یہی وزارت خزانہ میں بیٹھے ہوں گے، یہی افسر کہیں بیٹھے ہوں گے. وزارت خزانہ تو شاید وہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی نہ ہو. یہ تو ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ اگر اسحاق ڈار صاحب بھی آ جاتے تو مشکل حالات بنتے چلے جائیں گے. دیکھیں اس ٹائم حکومت ایک ایسی مشکل سچویشن میں پھنس گئی ہے. جو بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی بن رہی ہے یا جو بھی جو ہے وہ پوزیشن لے جائیں گے، جس کے نمبر پورے ہوں گے یا جو بھی میدان مارے گا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر لحاظ سے بھرپور جو ہے وہ ایک سمجھداری سے پوزیشن لے رہی ہے. مسلم لیگ نون کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور نہیں بھی کر رہی. ذمہ داری کوئی اپنے پہ لینے کو تیار نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون خدا کا واسطہ حسن اسے ذمہ داری نہیں کہتے، اسے منافقت کہتے ہیں. اور ان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ سیاسی، معاشی اور سماجی استحکام لانا ہے. اب وہ اس پوزیشن کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی پنجاب میں بھی حکومت ہوگی اور فیڈرل میں بھی اگر ان کی حکومت بن گئی تو خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے، پھر ان کے لیے بے شمار مسائل ہیں. ہاں اگر یہ مسائل کا سامنا نہیں کر پاتے، حالات کو بہتر انداز میں نہیں چلا سکتے، پھر جو ہے یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ حالات کسی اور یا دوسری یا تیسری طرف جا سکتے ہیں، پھر یہ مسلم لیگ نون پر یہ نہیں یہ کہہ سکتے، مسلم لیگ نون کے قائد جو کہ پیچھے بیٹھ کے ساری سیاسی معاملات کو دیکھیں گے، یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو وقت نہیں ملا. حالات بہت جو ہے وہ سنجیدگی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسے گلا شکوہ کہہ رہے تھے سعد صاحب، پھر بعد میں کل آپ یہ مجھے نہ کہیے گا. سعد صاحب آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ اب حسن صاحب سے اتفاق کرتے ہیں آپ، اور عدیل صاحب سے اتفاق کرتے ہیں نئی حکومت جو استحکام لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں ہم نے تو نئی حکومت کے لیے اپنا دل فرش کر دیا. وہ امید پاکستان کی فلائٹ آئی، ہم نے کرینوں سے پھول برسائے. میں تو عدیل ورائش صاحب کی بات پہ بڑا حیران ہوں کہ کیوں ان کو اس بات پہ یقین نہیں کہ اصل میں پاکستان کی ترقی کی کنجی اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ میں ہی ہے. یہی تو وہ پوائنٹ ہے جو حسن بتانا چاہتا ہے. تو میں اپنے باقی کا جو 1.5 منٹ ہے عدیل صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی آپ نے ان سے زیادتی کی. عدیل صاحب آپ کو کیوں اسحاق ڈار صاحب کی وزڈم کے اوپر نہیں یقین؟ کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں آگے جو معیشت ہے نا وہ اس حکومت نے نہیں چلانی. اگلے معاشی فیصلے آپ نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری کرنی ہیں. 70 روپے کا آپ نے یونٹ بیچنا ہے کمرشل، آپ نے اربوں روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے یہ واپس 100 روپے پہ ڈالر لانے کا وہ جو کہہ رہے تھے؟ آپ کے خیال ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ استغفر اللہ. اسحاق ڈار صاحب نے کبھی بولا ہے جھوٹ آج تک زندگی میں پہلے جو اب بولنا شروع کریں گے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 16 ماہ کی حکومت میں جو ان کو چند ماہ ملے اور اس میں ان کی بڑی ہی شاندار جو کارکردگی تھی جس سے آپ مطمئن بھی ہیں اور جس پہ آپ کو اعتماد بھی ہے کہ آگے سے بھی زیادہ بہتر کارکردگی. عدیل صاحب اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ساتھ آپ سے کچھ نکلوانا چاہ رہے تھے. نہیں دیکھیں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ عدیل میرا دوست بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میں اسے راہ راست پہ لانا چاہتا ہوں.
میں چاہتا ہوں کہ عدیل صاحب ہمارے ساتھ صراط المستقیم پہ چلیں، وہ اس بات کی پہ ہمارے ساتھ چلیں کہ ہمارا ہر دل، عدیل کا، میرا، حسن کا، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ہماری آنکھوں پہ اور عقل پہ اتنا پردہ پڑ چکا ہے محبت کا، نہیں اب زیادتی کیا، وہ تو بالکل مولانا صاحب نے دیکھیں سوری حسن نہیں غلط، ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم کسی پر بات کریں گے۔ مہرین ایک سیکنڈ، حسن نے بڑی زیادتی کی، میں ایک جملے میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن رہے، یہ زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ زیادتی تو حسن آپ کے میرے ساتھ ہوئی ہے، جن کی امیدیں اس چیز سے بدھی ہوئی تھیں۔ ایسے نہ کریں، اپنی زیادتی کو دوسروں پہ نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے۔